آج ہم ایک ایسی چیز کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے اندر ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ قرآن کی صرف 3 آیات ہیں، سورۃ الکوثر۔ لیکن یہ صرف آیات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے شدید نفسیاتی دباؤ اور ذاتی حملوں کا جواب ہے۔ جی بالکل، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چند الفاظ مل کر ثابت قدمی اور امید کا ایک مکمل فارمولا کیسے بناتے ہیں۔ ہمارا واحد ذریعہ خود یہ متن ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جہاں الفاظ کم ہیں لیکن معنی کی گہرائی لامحدود ہے۔ صحیح۔ ہمارا کام آج اس گہرائی میں اترنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ مختصر سا متن آج بھی اتنا طاقتور کیوں ہے۔ بالکل، تو آئیے پہلے اسے سنتے ہیں، پھر اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی ہی آیت ایک دھماکے سے شروع ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہاں جو بات مجھے فوراً متوجہ کرتی ہے وہ ہے اعطیناک، یعنی ہم نے عطا کر دیا۔ یہ مستقبل کا کوئی وعدہ نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم تمہیں دیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی تو اس پورے متن کی بنیاد ہے۔ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اچھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ لین دین مکمل ہو چکا ہے، تحفہ دیا جا چکا ہے۔ واہ، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی امید یا خواہش نہیں۔ اور اس سے بھی پہلے لفظ انا کو دیکھیں۔ یقیناً ہم نے، بلکہ پوری کمپنی کی طاقت اور اختیار کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں یہ خدائی اختیار کی حتمی مہر ہے۔ یہ اعلان ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کی طرف سے یہ کام ہو چکا ہے۔ واہ، تو یہ وعدہ نہیں، یہ ایک رسید ہے، ایک تصدیق کہ تحفہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے تو ساری بات ہی بدل جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ کسی کو مشکل وقت میں یہ کہنے جیسا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے اکاؤنٹ میں پہلے ہی اتنی دولت موجود ہے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ لیکن پھر یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ الکوثر ہے کیا؟ متن اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت ہی پراسرار لفظ ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ عربی میں اس کا مادہ کاف سا اور رے ہے، جس کا مطلب ہے کثرت، بہتات، بے انتہا خیر۔ کثرت؟ جی، اب مفسرین نے اس کے کئی مطلب نکالے ہیں۔ جنت میں ایک نہر، بہت زیادہ علم، نبوت، اولاد کی کثرت وغیرہ، لیکن متن خود اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات تھوڑی پریشان کرتی ہے، اس کا مطلب اتنا مبہم کیوں رکھا گیا؟ کیا اس سے الجھن پیدا نہیں ہوتی؟ نہیں، اگر کسی کو تسلی دینی ہو تو صاف صاف بتانا چاہیے کہ کیا دیا گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اس کو ایسے سوچیں، اگر میں آپ کو تحفے میں ایک مخصوص گاڑی دوں تو وہ ایک بہت اچھا تحفہ ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر میں آپ کو ایک ایسا بینک اکاؤنٹ دوں جس میں لامحدود رقم ہو اور کہوں کہ اس سے جو چاہو خرید لو، تو کون سا تحفہ بڑا ہے؟ ظاہر ہے بینک اکاؤنٹ۔ تو الکوثر کو غیر متعین چھوڑ کر اس کے معنی کو لامحدود کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ہر قسم کی بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اچھا، یہ روحانی سکون بھی ہو سکتا ہے، حکمت بھی، اثر و رسوخ بھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھلائی بھی۔ یہ سننے والے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اس کثرت کو محسوس کرے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا خالی چیک ہے جو پہلے ہی سائن ہو چکا ہے، آپ اس سے جو چاہیں حاصل کر لیں۔ یہ واقعی بہت طاقتور سوچ ہے۔ جی، اور یہیں سے میرے ذہن میں تیسری آیت کا تضاد آنے لگتا ہے۔ اگر یہ لامحدود کثرت ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بالکل۔ ہم اس پر بعد میں آئیں گے، لیکن یہ لفظ کوثر اپنے اندر ہی ایک مخالف کا تصور چھپائے ہوئے ہے۔ بالکل، یہ ایک پیمانہ طے کر رہا ہے۔ ایک طرف بے انتہا خیر ہے اور جلد ہی ہم دیکھیں گے کہ دوسری طرف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ناقابل تصور تحفہ دیا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے تحفے کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ کیا صرف شکریہ کہنا کافی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگلی آیت اسی سوال کا جواب دیتی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں لفظ فا یعنی پس بہت اہم ہے۔ یہ ایک نتیجہ ہے، چونکہ تمہیں کوثر دیا گیا ہے لہٰذا یہ کرو۔ جی، یہ عمل اور رد عمل کا قانون ہے، اور رد عمل کے 2 حصے ہیں۔ پہلا ہے
सल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। अपने रब के लिए। जी, यहाँ सबसे अहम हिस्सा है लिरब्बिका, अपने रब के लिए। ये नमाज लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मुआशरे की रस्म पूरी करने के लिए नहीं। या किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं। बिल्कुल, ये एक इंतहाई ज़ाती अमल है। बराह रास्त उस हस्ती के साथ ताल्लुक़ जोड़ना जिसने वो लामहदूद तोहफ़ा दिया है। ये शुक्राने का सबसे खालिस अंदरूनी तरीका है। ये ताल्लुक पर जोर देता है, रस्म पर नहीं। ये ऐसा है कि अगर कोई आपको एक अनमोल तोहफा दे तो आपका पहला रद्द-ए-अमल उस शख्स से जुड़ने का होता है, उसका शुक्रिया अदा करने का होता है। जी, ये वही एहसास है। लेकिन फिर दूसरा हिस्सा आता है, वनहर, और कुर्बानी करो। अब यहाँ आकर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। नमाज तो समझ आती है, वो एक ज़ाती इबादत है, लेकिन कुर्बानी, खास तौर पर जानवर की कुर्बानी, आज के दौर में कुछ लोगों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत कदीम अमल लगता है। सही। क्या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका ज़ाहिरी मतलब तो ऊँट की कुर्बानी है, जो उस वक्त अरब मुआशरे में सबसे कीमती कुर्बानी समझी जाती थी। किसी ऐसी चीज़ को अल्लाह की राह में देना जो आपको अजीज हो, या आपका माल हो सकता है, आपका वक्त हो सकता है, आपकी अना हो सकती है, आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है। ओह, ये किसी भी किस्म की खुदगर्जी को कुर्बान करना है। तो ये सिर्फ एक जानवर ज़िबह करने का अमल नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर छुरी चलाने की अलामत है। बिल्कुल। अपनी सबसे कीमती चीज को उस जात के लिए छोड़ देना जिसने आपको सब कुछ दिया। बिल्कुल। और इन दोनों को एक साथ रखने की हिकमत देखें। नमाज एक बातनी अमल है, आप और आपके रब के दरमियान। सही। कुर्बानी एक ज़ाहिरी अमल है जिसका फायदा अक्सर दूसरों तक पहुंचता है, जैसे गरीबों में गोश्त तकसीम करना। तो शुक्रगुजारी का मुकम्मल पैकेज ये है कि आप अंदर से भी जुड़ें, यानी नमाज, और बाहर की दुनिया में भी उसका अमली इजहार करें, यानी कुर्बानी या अता करना होता है। जी बिल्कुल। ये तो कमाल है। तो फॉर्मूला अब तक ये बना, पहले इस हकीकत को तस्लीम करो कि तुम्हें बेहिसाब भलाई दी जा चुकी है, यानी कौसर। ठीक। फिर उसके जवाब में अपने रब से बातनी तौर पर जुड़ो, नमाज, और ज़ाहिरी तौर पर अपनी अजीज तरीन चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहो, यानी नहर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सब के पसे मंजर में एक दुश्मन मौजूद है, एक मुखालिफ है। आखिरी आयत उसके बारे में है, और ये एक तरह का माइक ड्रॉप लम्हा है। जी, आखिरी आयत पहली आयत की तरह ही इन्ना से शुरू होती है, यानी यकीनन। एक और गारंटी, एक और गारंटी, एक और नाकाबिले तरदीद हकीकत का ऐलान। इन्न शानिका का हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। अल अबतर, ये बहुत वजनी लफ्ज है। इसका मतलब है कटा हुआ। जी। अगर कौसर हर भलाई से जुड़ा होना है, तो अबतर हर भलाई से कट जाना है। नस्ल से कटा हुआ, मेरास से कटा हुआ, रहमत से कटा हुआ, कामयाबी से कटा हुआ। सही। ये कौसर का आईनादार उलट है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि मतन ये नहीं कहता कि जाओ और अपने दुश्मन को अबतर कर दो या उसका मुकाबला करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहा है, तुम्हारा दुश्मन ही अबतर है। ये एक फैसला है जो सुनाया जा चुका है। और यही इस सूरत का नफ्सियाती नुक्ता उरूज है। ये मुखातिब को दुश्मन के साथ लड़ाई में उलझाने के बजाय इसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे वहां से हटा देता है। अच्छा। पैगाम यह है कि तुम दुश्मन की फिक्री ना करो, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना है, नमाज और कुर्बानी के जरिए। और दुश्मन? दुश्मन का अंजाम पहले से तय है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक बाख्तियार बनाने वाला पैगाम है। ये बात तो है। ये आपको मदही चीजों पर तवानाई जाया करने से रोकता है और कहता है कि अपनी तवानाई मुस्बत ताल्लुक को मजबूत करने में लगाओ। ये तो ज़हनी सेहत के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा है। जब लोग आप पर तनकीद करें या आपसे नफरत करें, तो उनसे उलझने के बजाय उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करो जो आपके पास है, जी। और उस ज़ात का शुक्र अदा करो जिसने वो दी हैं। नतीजा ये होगा कि वो मनफी आवाज़ें खुद ही बेअसर हो जाएंगी, वो अबतर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये मुखालिफ को गैर अहम बना देने का फन है। सूरत ये नहीं कहती कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा, वो कहती है दुश्मन होगा, लेकिन उसकी हकीकत अबतर होने के सिवा कुछ नहीं। जबकि तुम्हारी हकीकत तुम्हारी हकीकत कौसर है।
اب انتخاب تمہارا ہے کہ تم کس حقیقت پر توجہ دینا چاہتے ہو۔ تو جب ہم ان تینوں آیات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ کو پہچانو، حال میں اس پر شکر ادا کرو یعنی نماز اور قربانی، اور مستقبل کے مخالفین سے بے فکر ہو جاؤ کیونکہ وہ ابتر ہے۔ یہ تو نفسیاتی تحفظ کا ایک مکمل قلعہ ہے۔ بہت خوب۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو شاید پہلی نظر میں نظر نہ آئے، یہ تینوں آیات وقت کے تینوں پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ایک منٹ، آپ کی بات صحیح ہے، میں نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ پہلی آیت ماضی کے بارے میں ہے، ہم نے عطا کیا۔ اچھا، ہاں دوسری آیت حال کا حکم ہے، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری آیت مستقبل کی پیشین گوئی ہے، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ واہ، یہ تو ایک مکمل ٹائم لائن ہے۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ایک ہی الہی گارنٹی میں باندھ دیتی ہے۔ جی، اور یہ اس متن کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک لمحے کی تسلی نہیں بلکہ وقت کے ہر مرحلے کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ صحیح۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ماضی محفوظ ہے، آپ کا حال بامقصد ہے اور آپ کا مستقبل محفوظ ہے، اور یہ سب صرف چند الفاظ میں۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے، اور اس پوری گفتگو کے بعد ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ متن نے جان بوجھ کر کوثر اور ابتر کو مادی چیزوں سے نہیں جوڑا۔ جی بالکل۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کوثر کا مطلب بہت زیادہ پیسہ ہے یا ابتر کا مطلب اولاد نہ ہونا ہے۔ یہ تعریفیں شاید لوگوں نے بعد میں کی ہوں، لیکن متن خود بہت وسیع ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں ان تصورات کو اپنی زندگیوں میں زیادہ گہرائی سے تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوثر یعنی کثرت کا مطلب لازمی طور پر مادی دولت یا سماجی حیثیت نہیں، اور ابتر یعنی کٹ جانے کا مطلب لازمی طور پر جسمانی تنہائی یا خاندان کا نہ ہونا نہیں، تو آج کے دور میں کسی کی اپنی زندگی میں ان حالتوں کی حقیقی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ وہ اصل حقیقی کوثر کیا ہے جو ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے، چاہے اس کے حالات کچھ بھی ہوں، اور حقیقی معنوں میں ہر بھلائی سے کٹ جانے یا بے نام و نشان ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟